جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں دو اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی جو ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، یعنی آج دوسرا روز تھا اس کا، اور اس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جو ہے وہ انتخاب ہونا تھا، وہ ہوا۔ اس کے بعد تقاریر کی گئیں اور کیا جو ہے وہ دھماکہ خیز قسم کی جو ہے وہ تقاریر کی گئیں، اور بنیادی طور پہ کچھ اہم موضوعوں کو جو ہے وہ چھیڑا گیا ہے۔ ان تقاریر میں اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو اسمبلی میں تقاریر ہوئیں، آپ کو پچھلے ویلاگ میں ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے بتایا، عامر ڈوگر صاحب کی تقریر کے حوالے سے بتایا۔ اس میں اچکزئی صاحب نے بھی بنیادی طور پہ جو نکات اٹھائے اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہماری فوج چاہیے، ہمیں ایجنسیاں چاہیے، ISI چاہیے، لیکن ان کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سیاست سے توبہ کریں اور سیاسی معاملات سیاستدانوں کو ہینڈل کرنے دیں، آپ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو آج کی سب سے جو اہم تقریر تھی، سب سے دھماکہ خیز قسم کی جو تقریر تھی، وہ جنید اکبر خان انہوں نے تقریر کی۔ KPK سے ان کا تعلق ہے، PTI کے بھی ریسنٹلی ممبر منتخب ہو کے آئے ہیں۔ پچھلی جو اسمبلی تھی قومی اسمبلی، اس میں بھی یہ ممبر تھے، مالاکنڈ سے جیت کے آئے ہیں، اور اگر میری اطلاعات غلط نہیں ہے تو شاید بلاول بھٹو کو انہوں نے شکست دی ہے، یا لاسٹ الیکشن میں شاید ان کو شکست دی تھی انہوں نے۔ بہرحال مالاکنڈ سے جو ہے وہ جیت کے آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے بڑی دلیرانہ تقریر کی اور بڑے وہ پوائنٹ اٹھائے جن پہ جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان میں کس حد تک ہم سوچ وچار کر سکتے ہیں اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو کچھ اہم نکات ان کی تقریر سے، انہوں نے کہا جی کہ فارم 45 میں بہت سے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو ڈاکے، 2 نمبری اور بے ایمانی سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ بنیادی طور پہ یہ امیدوار بھی تھے PTI کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کے لیے، تو اپنے الیکشن میں ظاہر جو مشترکہ کینڈیڈیٹ تھا PDM کا اور پیپلز پارٹی کا، وہ پیپلز پارٹی کے خمیدوار تھے، وہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے اور اسپیکر ایاز صادق۔ تو جب ان کا وہ ختم ہوا انتخاب، تو اس کے بعد یہ جو جنید اکبر خان صاحب ان کو تقریر کا موقع ملا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 میں جو ہارے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ڈاکے، 2 نمبری اور بے ایمانی سے جو ہے وہ اس حال تک پہنچے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ہماری حکومت گرائی گئی، جنرل باجوہ اور دیگر جرنیلوں نے مل کے سازش کی، اور اس کے بعد جو اس وقت کی PDM کی گورنمنٹ تھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت تھی، PDM کی جو لوگ تھے یا جماعتیں تھیں اور ساتھ میں پیپلز پارٹی، یہ سارے کو بھٹو کا نعرہ لگانے والا تھا، کوئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والا تھا، کوئی مذہب کی بات کرتا تھا، کوئی اس طرح کی۔ تو یہ ساروں نے مل کے ایک ہی جھنڈے تلے جو ہے اکٹھے ہو کے انہوں نے سازش کی، اور اس وقت کی فوجی قیادت کے ساتھ مل کے ہماری حکومت جو ہے وہ گرائی گئی 2022 میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگیں اور سیاسی طوائف، سیاسی خانہ بدوش جو ہے ان کو خریدا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تو گرا دی، لیکن عمران خان کو جو ہے وہ ختم نہ کر سکے، یا اس کی محبت جو ہے وہ اس کے ووٹرز کے دلوں سے وہ ختم نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے مزید کہا اپنی تقریر میں کہ عمران خان کے خلاف 200 کیسز قائم کیے گئے، لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ظلم کیا، جو تشدد کیا ہمارے ساتھ، ہم پھر بھی جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں لالچ دی گئی، ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں دھمکایا گیا، ہمارے کچھ لوگوں کو ویڈیوز دکھائی گئیں، کچھ کو فائلیں دکھائی گئی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہ عمران کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن ہم نے عمران کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 2 کوڑے دان بنائے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ایک KPK میں اور ایک پنجاب میں۔ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ان کا ایک کوڑے دان بنایا گیا، اور KPK میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے، جس کو پرویز خٹک ہیڈ کر رہے تھے، وہ بنایا گیا، اور پنجاب میں جہانگیر ترین اس کوڑے دان کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اور سارا انہوں نے کہا کہ جو گند تھا وہ ان دونوں کوڑے دانوں میں جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ ریاست نے ہر طرح کا جو ہے وہ ظلم کیا ہمارے خلاف، ہم پہ تشدد کیا، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔
انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، الزام لگایا کہ عمران خان پہ 2 قاتلانہ جو ہیں وہ حملے ہو چکے، پھر بھی ریاست اور ریاستی اداروں کو سکون جو ہے وہ نہیں ملا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر 9 مئی کا نیا ڈرامہ جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ عمران خان کو دلوں سے نہیں نکال سکے تھے تب تک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈرامہ ایک ایسا شروع ہوا کہ لوگ ٹی وی پہ آ کے عمران خان کی پارٹی کو چھوڑنے کی بات کرتے اور 9 مئی کی مذمت کرتے تو انہیں آرام سے جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا اور گھر چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک پاکستان کیا کسی کو جاگیر میں ملا ہے؟ کیا پاکستان کسی کو جہیز میں ملا ہے جو اس طرح کے فیصلے کرتے پھریں کہ وہ لوگوں کو جب چاہیں معاف کریں، جب چاہیں سزائیں دیتے پھریں؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پہ FIRs کاٹی گئیں، جو 9 مئی کی وجہ سے پکڑے گئے ان سے جو ملنے آتے تو جیل میں کہتے کہ عمران خان کا نشان بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو یہ جو سپریم کورٹ سے بلے کا نشان جو ہے لینے کا فیصلہ یہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے لیا، تو 10-11 مئی کو جو ہے وہ کیسے ان نامعلوم لوگوں کو پتا تھا کہ اگلے الیکشن میں PTI کے پاس بلے کا جو ہے وہ انتخابی نشان بھی نہیں ہوگا؟ یہ بات انہوں نے وہاں پہ یہ نقطہ بھی اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو میں نے خود 34 شہیدوں کو جو لاشیں ہیں وہ اٹھائی ہیں اور 200 کے قریب زخمیوں کو میں نے اٹھایا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی FIR کاٹی گئی ہماری، بلکہ الٹا ہم پہ ہی ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے ووٹروں سپورٹروں کی FIR بھی ہم پہ ہی کاٹ دی گئی۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا جنید اکبر خان صاحب نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بہانہ بنا کر بلے کا نشان چھینا گیا۔ 9 مئی بنیادی طور پہ ایک بہانہ تھا، اصل عمران خان جو ہے وہ نشانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان تو چھین لیا اور ہمیں جوتے، بینگن اور دیگر نشان دیے گئے، لیکن عمران خان کی محبت میں لوگوں نے وہ ووٹ دیے کہ جو، اور وہ محبت ملی عمران کو کہ PDM کے لوگ ساری زندگی وہ محبت جو ہے وہ عوام سے نہ لے سکے، اور لوگوں نے امیدواروں کو پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں امیدواروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ان کے نشانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے جو ہے وہ 8 فروری کو ووٹ ڈالے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جو 65% تقریباً نوجوان ہیں ملک کے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا جو ہے وہ بغور جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے ان نوجوانوں کی اگر بات نہیں سنی اور ان کے جو خدشات ہیں ان کو اگر ہم نے نہیں سنا تو یہ خدا نخواستہ کہیں طالبان نہ بن جائیں یا ملک کے لیے جو ہے وہ خطرناک نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ملک کے کرتا دھرتا ہے ان کو اس معاملے پہ سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بغاوت کے جو پرچے ہیں وہ بھی کاٹے گئے، اور مختلف KPK کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ مجھ پہ پرچے کاٹے گئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا جب میں جیل میں بند تھا تو مجھے پیغام، جو مطلب جیل حکام ان کو پیغام دیا جاتا تھا کہ جنید کو جو ہے وہ چادر نہ دو، اس کو جو ہے وہ کوئی کمبل نہ دو، اور بلکہ زمین پر لیٹنے کے لیے اس کو کچھ نہ دو۔ تو انہوں نے بڑا جذباتی ہو کے یہ کہا کہ مجھے بتائیں میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، میرا گناہ کیا صرف یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دوستوں کو پیغام بھجوایا جاتا تھا کہ عمران کو چھوڑ دو تو یہ دروازہ کھلا ہے، یعنی آپ عمران خان کا اگر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ہم آزاد کر دیں گے جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی جذباتی جو ہیں وہ باتیں کی جنید ریاض صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ملک کسی کی جاگیر ہے؟ کیا اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں؟ یہ کسی ادارے، نہ کسی جرنیل، نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلے کرتا پھرے۔ یہ 24 کروڑ عوام کا حق ہے کہ وہ جسے چاہیں ظاہر منتخب کریں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ عمران کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس کے نام پہ کراس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ باتیں اس وقت بڑی ہو رہی تھی کہ جی 9 مئی کے بعد جو ہے ان کے نشان پہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے کراس لگا دی، اب عمران جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ کراس مٹا کر اس اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے پیغام دیا ان قوتوں کو کہ ہم تمہارے جو ہے وہ ہاتھ توڑیں گے، اس غلطی میں نہ رہنا، یعنی جو عمران کی طرف ہاتھ جائیں گے ہم وہ ہاتھ توڑیں گے، اس غلط فہمی میں آپ کسی نے جو ہے وہ نہیں رہنا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسمبلی میں قانون سازی کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم کرنے دیں گے، اس ایوان کو نہ چلنے دیں گے، اس لیے کہ یہ سب سن لیں، ہم اس اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں، ایوان کو بالکل بھی نہیں چلنے دیں گے، تب تک نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمارا جو چھینا گیا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہیں دیا جاتا۔
جب تک یہ نامعلوم جو جیتے ہوئے لوگ ہیں جن کو زور زبردستی جتایا گیا ان کو فارغ نہیں کیا جاتا اس اسمبلی سے، تب تک ہم اس ایوان کو قطعی طور پہ جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹرز نے ہمیں یہاں یہ برداشت کرنے کے لیے، یہ مفاہمت کے لیے نہیں بھیجا کہ جناب ہم سب کچھ جو ہے وہ آپ کا برداشت کریں گے۔ انہوں نے کہا جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ایوان جو ہے وہ چل سکے۔ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ مفاہمت کرنے آئے ہیں نہ بات کرنے آئے ہیں کسی سے۔ جنید اکبر خان صاحب نے مزید کہا کہ جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف بھی اٹھیں گے، یعنی شاید وہ اپنی پارٹی کے وجہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بھی اگر کسی نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، مفاہمت کی بات کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف بھی جو ہے وہ اٹھیں گے۔ اس کے بعد جنید خان صاحب نے مزید کہا کہ کس آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو پی ڈی ایم ہے یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں، کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کس آئین کی بات کرتے ہیں، کس قانون کی بات کرتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ تو فارم 45 میں ہار چکے ہیں، یہ جعلی فارم 47 لے کے یہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جو آئین قانون اور اس ملک کے ساتھ کیا آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا احتساب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اس ایوان کو ہم چلنے دیں گے۔ یہ بات انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہے اس بات کو دہرایا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، بالکل مذمت کرتا ہوں، لیکن اس 9 مئی کی نہیں جس کی آپ مذمت کرتے ہیں۔ میں اس 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں جس 9 مئی کو میرے لیڈر کو بے عزت کر کے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی احاطے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس 9 مئی کی بھی مذمت کرتا ہوں جب چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس سارے اقدام پہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں 34 شہیدوں کی جو ہے اور 200 جو زخمی ہیں ان کی جو ہے وہ میں مذمت کرتا ہوں، جو 9 مئی کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ اتنے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے شاید شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں حکومت تحقیقات کرائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کی تحقیقات کرائے کہ 9 مئی کے کون ذمہ داران ہیں، فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوا، کس نے یہ منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پیٹ کاٹ کر، ہم جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر سیکیورٹی اداروں پہ لگاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 9 مئی کا منصوبہ کس نے بنایا، کیسے بنایا، اور ان چیزوں کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اداروں کی بنیادی طور پہ یہ اداروں کی سرپرستی میں ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پہ نشانہ تھا۔ عمران خان انہوں نے کہا کہ اس ملک کا مستقبل ہے۔ قاضی صاحب کو انہوں نے کہا کہ اخلاقاً ہمارے بلے کے نشان والا کیس سننا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہم نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، تو ان کو تو چاہیے نہیں تھا کہ اس بینچ میں بیٹھتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، ہمیں جھنڈے جو ہے ہمارے امیدواروں کو یا ہمارے ووٹروں کو وہ اٹھانے کی جو ہے اس پہ پابندی تھی، ریلیوں پہ پابندی تھی، پولنگ ایجنٹوں پہ پابندی تھی۔ اس کے باوجود آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت تھی؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو میں ایسی جمہوریت کو جو ہے وہ نہیں مانتا۔ اس کے بعد جنید اکبر خان صاحب نے مزید کہا کہ اگر کسی جرنیل نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کیسے چلنی ہے، پارلیمنٹ کیسے بننی ہے، کس نے ممبر قومی اسمبلی بننا ہے، کس نے نہیں بننا، تو پھر کیا ضرورت ہے اربوں روپیہ اس الیکشن پہ لگانے کی؟ پھر تو ہمیں جرنیلوں کے آگے پیچھے گھومنا چاہیے، اور پھر تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو کور کمانڈر ہیں ہمارے، ان کو ایک لسٹ جاری کر دینی چاہیے۔ کیا ڈرامے کرنے کی ضرورت ہے؟ الیکشن کا پروسیس، اس پہ اربوں روپیہ بھی قوم کا لگتا ہے، پھر ان کور کمانڈروں کو لسٹیں جو ہیں وہ اپنے جورسڈکشن میں جو ہے وہ لسٹیں جاری کر دیں کہ جناب یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، یہ ممبر ہے، یہ تاکہ تماشا جو ہے وہ یہ ختم اور قوم کے پیسے بھی بچیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے، انہوں نے کہا یہ ملک ہمارا ہے، عوام کا حق ہے جسے چاہے وہ منتخب کرے، یہ کسی جرنیل، قاضی یا کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس پارلیمنٹ میں کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں۔ یہ ایک دھواں دار تقریر تھی، ایک بڑی جذباتی تقریر تھی جس میں بڑے دعوے بھی کیے گئے، جس میں بڑے الزامات بھی لگائے گئے، لیکن بنیادی طور پہ جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے یا عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد 9 مئی اور پھر 8 فروری کا جو الیکشن، اتنے زیادہ الزامات، سنگین الزامات جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اداروں پہ، الیکشن کمیشن پہ، عدالتوں پہ۔ تو جب تک ظاہر کو فیئر انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، یہ معاملہ
सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा। और ये भी मैं समझता हूँ कि कोई भूल में रहे, ना पीडीएम इस भूल में रहे, ना पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें जो हुकूमत बनाने जा रही हैं, कि पीटीआई के लोग जो हैं वो डर जाएंगे, मजीद को केसों के डरावे धमकावे में आ जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि जितना जुल्म और जबर वो बर्दाश्त करके आ चुके हैं, इससे ज्यादा जुल्म और जबर आप क्या करेंगे उन पे। तो इसलिए अब जो हमारे मुल्क के करता धरता है उनको भी सोचना चाहिए कि इस मुल्क को कैसे आपने आगे लेके जाना है। आपने जुल्म इतना कर लिया कि अब लोगों के दिलों से शायद आपका खौफ जो है वो खत्म हो गया है। आपने जो जुल्म और बर्बरियत उनके साथ रवा रखी पिछले साल डेढ़ साल में खास करके, अब लोगों से शायद लोगों के दिलों से खौफ शायद आपका निकल चुका है। तो आप अब क्या चाहते हैं? आपको चाहिए कि इन लोगों से बात करें, निगोशिएशन करें, आगे मुल्क को कैसे आपने लेके जाना है। जब तक कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी लोगों की, जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया है, लोगों के साथ ये सलूक किया है, और जो भी 9 मई के मामला है उनकी भी अगर फेयर ट्रायल या फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि असम्बली में पीसफुली चीज़ें आगे चलेंगी। ये तो बल्कि पीटीआई ने जो है वो ऐलाने आप कह लें जो है अलम जो है लड़ाई का वो बुलंद कर दिया उन्होंने असम्बली में, और ये इनको एक दिन भी चैन से जो है वो असम्बली का प्रोसीडिंग नहीं करने देंगे। और नून लीग वाले या दीगर जमातें वो चाह के भी आगे से बात नहीं कर पाते, वो बड़े टिमिड से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनमें से जो जाहिर है जिसने जो किया होता है उसको तो पता होता है ना कि मैं हारा हूं या जीता हूं। तो इसलिए उनको भी पता है, वो उनकी वो मॉरल ग्राउंड ही नहीं है कि जिसपे जो जाके वो शोर डाल सके या इसको चैलेंज ही कर सके इस नैरेटिव को। तो इसलिए मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इसमें किसानी बिल्ली की तरह उसने वो मजे कर रही है। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ उन्होंने नून लीग से तमाम अहम आईनी ओहदे भी ले लिए हैं। 9 मार्च को जरदारी साहब ऐवान सदर में भी जाना चाह रहे हैं, बल्कि दूसरी खबर भी सदर के इलेक्शन के बारे से ही है। कुछ इतलात ये आ रही हैं कि पीटीआई ने शायद जो है वो मौलाना को ऑफर कर दिया कि आप हमारे जो है वो कैंडिडेट बने सदारत के लिए। ये अनकन्फर्म ज़ाहिर खबर है अभी तक, लेकिन बहुत से जो है वो ज़राए से ये खबर आ रही है, सोशल मीडिया पे भी इसका जो है वो तज़किरा हो रहा है, चर्चा हो रहा है। और कोई पता नहीं कि कल कोई जो महालफीन हैं जो एक दूसरे को मुख्तलिफ अलकाबात से याद करते थे, वही इमरान खान साहब जो है वो मौलाना को जो है वो सदारत के लिए नॉमिनेट कर दें। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल ज़ाहिर डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान में, और सियासी तौर पर ज़ाहिर है ये एक बहुत एक बड़ी सियासी चाल जो है वो सामने आएगी पीटीआई की तरफ से या जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। अभी जब कंफर्म हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन ये एक मैंने कहा एक डेवलपमेंट है जिसके मुतल्लिक बहुत सी बातें हो रही हैं। हो सकता है ये बिल्कुल सच हो कि मौलाना जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार हों, और हो सकता है कि ये सिर्फ रूमर ही हो। तो ये थी आज की डेवलपमेंट। जुनैद अकबर खान साहब, धुआंधार खिताब उनका, जिन्होंने मुझे लगता है कि टोन वो सेट कर रहे हैं इस असेंबली की, इस असेंबली के सेशन में चलना कैसे है। और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको गवर्न करना, उनको हुकूमत करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ऐवान की कार्रवाई को जो है वो चलाना वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक तगड़ी अपोजिशन जो है वो पंजाब KPK में ज़ाहिर उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट है पीटीआई की, लेकिन कौमी असम्बली में एक तगड़ी जो है वो अपोजिशन जो है उससे वास्ता पड़ा है इस हुकूमत का, और इनको जो है वो टफ टाइम यकीनी तौर पर मिलने वाला है। और जब तक फिर इन्वेस्टिगेशन इस इलेक्शन की 9 मई वगैरह की नहीं हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल ना फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जान छूटने वाली है, ना जो बेनिफिशरी हैं उनकी जान छूटने वाली है। तो नेक्स्ट वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।